موت کے قریب کا تجربہ، زندگی جتنی پرانی ایک چیز، ایک ایسی حالت کہ ایک انسان ایک مختصر مدت کے لیے اپنے جسم سے باہر چلا جاتا ہے اور جسم سے باہر کی دنیا کو درک کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ وہ مسافر ہیں کہ جو اس دنیا سے واپس آئے ہیں اور ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم نہیں پوچھتے ہیں اور وہ خود بتاتے نہیں ہیں، لیکن اب بتانے کا وقت ہے اور سننے کا۔ ہوا کیا تھا ہمیں بتائیے۔ سال 1300 عرض کروں کہ سال 2000 تھا جب میں سفر پر ارومیہ گیا ہوا تھا۔ 25 مارچ کی تاریخ تھی۔ نقش جہان اسکوائر اصفہان میں مجھے اسٹریٹ ڈرامہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا اصفہان واپس چلا جاؤں کہ میرے والد نے کہا تم تو جا ہی رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ آ جاتا ہوں۔ ہم اکٹھا بس ٹرمینل آئے اور بس میں سوار ہو گئے۔ ہماری سیٹ آگے تھی، یعنی پہلی 2 سیٹیں تھیں۔ میرے والد نے کہا کہ یہاں بس کا دروازہ مسلسل کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے، اب 25 مارچ ہے اور سردی بھی بہت ہے، ہم دوسری سیٹ پر چلے جاتے ہیں، پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں سردی کم ہوگی۔ ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ میرے پاس ایک بریف کیس تھا، وہ میں نے اپنے سر کے اوپر سامان والی جگہ پر رکھ دیا۔ میں نے کہا بابا آپ کی نظر میں یہ اوپر سے نیچے گرے گا۔ میرے بابا نے ایک نظر دیکھا اور کہا اگر بس اس طرح ہو جائے تو نیچے گر جائے گا۔ ہم نے کہا کہ سخت ہے اور نیچے نہیں گرے گا۔ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اچھا ہمیں ارومیہ سے چلے ہوئے 4-5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ ہم کردستان سے گزر چکے تھے اور دیوان درہ پہنچ گئے تھے۔ دیوان درہ اور بیجار کے درمیان ایک جگہ، رات کے 2 بجے تھے۔ میں نے دیکھا اور کہا کہ یہ ڈرائیور تبدیل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ باہر بارش اور برفباری ہو رہی تھی اور برف شیشے پر پڑ رہی تھی اور درے کے نیچے تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں آیا کہ اگر کہیں یہ بس اس درے اور کھائی میں گر گئی تو کس چیز کو پکڑوں کہ کم نقصان پہنچے۔ ایسی حالت میں تھا اور کہہ رہا تھا مثلا سیٹ کے ساتھ زور سے چمٹ جاؤں، یہ بس قلابازیاں کھاتی ہے، آدمی مسلسل چھت سے اور فرش سے ٹکرائے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا اور اس سے کم نقصان پہنچے گا۔ میں انہیں خیالوں میں تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اور اچانک میں نے دیکھا کہ ڈرائیور چلا رہا ہے اور یا ابوالفضل یا ابوالفضل کہہ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا بھائی بریک مت لگانا، ابھی ہم برف کے اوپر ہیں، بریک لگائی تو ہم کھائے میں گر جائیں گے، مت لگاؤ مت لگاؤ۔ یہی آوازیں تھیں کہ ڈرائیور نے بریک لگا دی، بس آگے سے اوپر اٹھ گئی، یعنی بس کا نچلا حصہ نیچے آ گیا۔ یہ پرانی بسوں میں سے تھی اور نئی بسوں طرح نہیں تھی۔ اس کے شیشے کا ایک ہی حصہ تھا، اس کا شیشہ ٹوٹا اور میرے والد وہیں سے بس سے باہر گر گئے۔ ایک لمحہ میں نے دیکھا بس آ رہی ہے، اسی لمحے میں نے کہا یا ابوالفضل، کہ میرے والد ایک دیوار میں دراڑ میں گر گئے تھے اور یہ بس ان کے اوپر سے گزر کر نیچے گر گئی، یعنی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں سر کیبل وہاں پہنچا، پھر میں نے دیکھا کہ بس میرے اوپر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کام تمام ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ میں ایک دراڑ میں گر گیا، اس کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی، تاک شیشے کی گرنے کی آواز، اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ 16 مسافروں میں سے صرف 3 افراد بچے ہوئے تھے۔ اچھا اس دوران میں بس کے اندر تھا۔ ایک لمحہ جب یہ بس نیچے گر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میں باہر سے بس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ بس قلابازیاں کھا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے۔ بس کے اندر میں خود کو دیکھ رہا ہوں کہ میں اوپر نیچے ہو رہا ہوں۔ ایک لمحہ میں نے دیکھا، میں نے سیٹ پکڑی ہوئی تھی، اسی پہلی ذہنیت کے ساتھ کہ جو میرے لیے پیدا ہوئی تھی، سیٹ کو پکڑ رکھا تھا۔ ایک لمحہ میرے پاؤں چھت پر لگے، ایک لمحہ بس کے فرش پر، ایک لمحہ اس طرف، ایک لمحہ اس طرف، شیشے وغیرہ ٹوٹنے کی آواز میں باہر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ از بیرون داشتم اینو نگاه می‌کردم. خب یه خانومی بود با بچه‌اش. اچھا ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ ہم سے اگلی سیٹ پر دوسری جانب سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی دوران جب وہ کھائے میں گر رہی تھی، اور وہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس خاتون کو بھی میں نے دیکھا کہ اس نے بچے کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، یعنی میں نے بس کو پکڑا ہوا تھا، اس نے سختی سے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ آپ نے سیٹ کو؟ میں نے سیٹ کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا اور اس خاتون نے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ بعد میں جب اس بچے کو باہر نکالا گیا تو خوش قسمتی سے بچہ بالکل صحیح و سالم تھا، لیکن اس کی ماں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ ان سیٹوں نے ان پر دباؤ ڈالا تھا، وہ 2 سیٹوں درمیان پھنس گئی تھی اور اس کا پاؤں لوہے کے درمیان پھنس گیا تھا، اور افسوس خود بہت زخمی ہو گئی، لیکن اس کا بچہ صحیح و سالم بچ گیا تھا۔ اگر وہ سیٹ کو پکڑ لیتی تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس نے بچوں کو پکڑ رکھا تھا، چونکہ اس نے بچوں کو پکڑ رکھا تھا، اس حالت میں اس کے پاؤں سیٹ کے درمیان پھنس گئے تھے۔
اس حالت میں جب بس مسلسل قلع بازیاں کھا رہی تھیں اور ادھر ادھر ہو رہی تھیں، بچہ صحیح و سالم رہ گیا تھا، لیکن خود اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں خود کو دیکھ رہا تھا کہ اس طرح ہو رہا ہوں۔ اسی دوران میں بھی سوچ رہا تھا کہ خدایا، تو زندگی یہی تھی، تو ہم ایسی ہی دنیا میں آئے اور پھر اس کھائی کے اندر گر جائیں گے اور کام تمام۔ ایک اور واقعہ اور ایک ضرب کا منتظر تھا۔ کودکیم دارم بازی میکنم. پھر اس نے بچپن کے حالات بتانا شروع کر دیے۔ اس نے کہا امی میں نے وہاں احترام صاحبہ کا گھر دیکھا اس بند گلی میں کہ جہاں ہم جاتے تھے، اور پھر میں نے کہا یعنی اس حادثے جی میں جی اس نے کہا اس حادثے میں کہ جب میں اس طرح ہوا میں نے احترام صاحبہ کا گھر دیکھا، وہاں وہ تقریباً 10-11 مہینے کا تھا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا تمہیں وہ جگہ کیسے یاد آ رہی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ہم گئے ان کی بند گلی تھی اور پھر ہم اوپر گئے، یہ واقعات مجھے بعد میں بتائے۔ میں نے کہا آخر کس طرح ممکن ہے کہ تم نے ایسی چیزیں دیکھی ہوں؟ یعنی مجھے جھٹکا لگا تھا۔ و در همین حین که اسی دوران کہ جب میرا یہ احساس تھا، میں ایک سفید وادی، ایک سفید نور اور روشنی کی طرف جا رہا تھا، اور اسی دوران یہ سب چیزیں میرے ذہن سے گزر رہی تھیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں کہوں، میں خیال کر رہا تھا کہ اب میں کہاں ہوں۔ ایک لمحہ مثلا میں نے کہا میں بچہ ہوں، میں کھیل رہا تھا۔ جب میں بچہ تھا، میری امی کی جو پیاز سرخ کر رہی تھیں، اور وہ لڑکی کی جس سے میں محبت کرتا تھا کہ اب جس کا رشتہ مانگنے کے لیے جانا تھا، اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ کیا سوچتی ہے؟ میری امی کے مستقبل کی سوگ منا رہی ہیں۔ اچھا، میری امی بچپن سے ہمیشہ کہتی تھیں کہ خدایا میں اس دنیا سے کسی کی موت کا داغ دیکھے بغیر جاؤں۔ یہ میں سن رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے والد کی جو وہاں اوپر گرے ہوئے تھے، کھائی کے اوپر کی بس سے باہر گر گئے تھے، میرے والد کی آواز کے جو چلا رہے تھے محمد محمد، اور نیچے آ رہے تھے۔ پایین. میں اپنے ہوش و حواس میں آیا۔ میں نے کہا ہائے محمد، اس شیشے میں سے میں باہر گرا تھا، محمد محمد، میں جتنی بھی آواز دے رہا تھا محمد محمد۔ این اتوبوس هم داشت یہ میرفت. بس بھی جا رہی تھی، میں منتظر تھا کہ ہر لمحہ کام تمام ہو جائے۔ تو کب تمام ہوگا؟ آخری ضرب۔ یعنی آپ بیک وقت 3 جگہوں پر تھے، ایک وہ جگہ کہ جہاں آپ گزشتہ زندگی کے واقعات دیکھ رہے تھے، دوسری جگہ بس کے اندر، جی، اور بس میں، تیسری والد کے اور پاس۔ تیسری والد کے پاس، اور چوتھی جگہ مستقبل۔ میرے سوگ کی مجلس کی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، اور یہ کہ میں مر گیا ہوں، اور میری والدہ میرے لیے رو رہی ہیں کہ وہ کیوں چلا گیا۔ خدا، میں نے بغیر داغ کے دل مانگا تھا۔ یہ سب چیزیں میں دیکھ رہا تھا، ایسی حالت میں تھا کہ میں واپس آ گیا، اور میں نے دیکھا کہ کہہ رہے ہیں اس کا موقع نہیں ہے، تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ اور میں دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ گیا، اور دنیا کے تمام درد گویا دوبارہ میرے وجود میں واپس آ گئے۔ پتہ نہیں میں کیسے اس احساس اور حالت کو بیان کروں کہ جو اس وقت میری تھی۔ ایک پنکھا ہے اور بہت ہی ملائم باد نسیم ہے کہ جو آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ ایک موسیقی ہے جو نشر ہو رہی ہے، اور آپ اس کو سن رہے ہیں، اور ایک سکون ہے، ایسا سکون کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور میں کیسے بتاؤں کیسا سکون؟ پتہ نہیں اس کے زمینی آرام و سکون کو کس طرح سے بیان کروں۔ آرامش یعنی حالا من آرامش نمیدونم زمینیش چجوری باید بگم. اگر میں اس لمحے صرف اپنی والدہ کی آواز کو نہ سنتا کہ خدایا میں اس دنیا سے بغیر داغ کے جاؤں، تو میں یقیناً ترجیح دیتا کہ میں کبھی بھی واپس نہ آؤں۔
کیا آپ کی خواہش و ارادے سے تھا کہ آپ واپس بالکل آئیں؟ میری خواہش کے مطابق تھا. کس طرح؟ یعنی یہ ہم ہیں کہ جو انتخاب کرتے ہیں کہ کیا یہ موقع ہے کہ ہم جائیں یا موقع نہیں ہے کہ ہم جائیں. میں نے دیکھا نہیں، مجھے واپس آنا چاہیے، لیکن وہ مجھے کھینچ رہا تھا. وہ سفید نور اور روشنی جا رہی تھی. ایک لمحے میں میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہوں. میں واپس آ گیا. یہی کہ میں نے سوچا کہ مجھے کہنا چاہیے نہیں، وہاں آپ جو سوچیں وہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں اچھا اب زمین کی طرح ہے. عمل اور رد عمل، مجھے اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنا چاہیے. یہ رابطے نہیں ہیں، اس لیے جگہ کا بھی سوچیں اسی وقت آپ وہاں پر ہیں. مثلا ہم اصفہان میں پانی کی نہروں کو کہتے ہیں مادی. میں نے ایک لمحے میں سوچا کہ میں اس مادی میں کھیل رہا ہوں، پانی کے کنارے پر ہوں. ایک لمحے میں دوبارہ اس زمانے میں واپس آ گیا کہ البتہ اب خشک ہے اور اس میں پانی نہیں ہے. ایک لمحہ میں وہاں واپس آ گیا کہ اب البتہ خشک ہے. ماضی میں، یہ مادی ماضی میں جی ماضی میں. اب تو بالکل خشک ہے. ماضی میں ہم واپس آتے تھے یہاں بچپن میں، یعنی میں سوچتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا. اور شاید یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں 8 یا 10 منٹ میں، پتہ نہیں اس کا وقت کتنا تھا، یہ رونما ہوئی اور میں اپنی دنیا سے وابستگی کی وجہ سے واپس پلٹ آیا. لیکن ابھی تک میرے لیے ایک سوال ہے کہ خدا مجھے کیوں واپس آنا چاہیے تھا؟ مجھے کس لیے آنا چاہیے تھا اس دنیا میں؟ تاکہ میرے گناہوں کا بار اور وزن زیادہ ہو جائے؟ اے کاش میں اسی وقت چلا گیا ہوتا. اے کاش میں اس دنیا میں واپس نہ آتا. یعنی اس طرف کی دنیا اتنی لذت بخش تھی کہ میں ابھی تک کفِ افسوس مل رہا ہوں کہ کیوں واپس آ گیا. اے کاش میں اسی وقت چلا گیا ہوتا. خدا جانتا ہے میں کتنی لذت اٹھاتا ہوں، اور میری آرزو ہے کہ میرے ساتھ وہ واقعات دوبارہ پیش آئے. اس نے بھی ہم سے بات کی، صرف ہنسا. اپنی مسکراہٹ سے ہمارے بدن سے روح خارج کی. میں صرف خوبصورتی دیکھ رہا تھا، میں صرف نور اور روشنی دیکھ رہا تھا. دنیا کوئی درد محسوس نہیں کر رہا تھا. میں اسی ٹنل کے اندر یا اسی نورانی ٹنل یا سرنگ کے اندر اوپر کی طرف جا رہا تھا. بے انتہا خوبصورت، بے انتہا. میں نے نہیں دیکھی، اپنی اس عمر میں نے نہیں دیکھی تھی خوبصورتی. بہت ہی اچھی حالت میں. میں اس حالت کو درک نہیں کر سکتا ہوں، لفظوں بیان نہیں کر سکتا ہوں. بہت حد سے زیادہ خوبصورت تھے، بہت نورانی تھے اور بہت لطیف تھے. میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا رنگ نہیں دیکھا. بہت ہی دل کو چھو لینے والا تھا، روح بخش تھا، سکون بخش تھا. سر کو پھیرا، دیکھا کہ میں ایک دشت میں ہوں، سبز. واقعی ہلکا پھلکا ہو گیا، واقعی ہلکا پھلکا ہو گیا. مکمل خاموشی تھی، مکمل سکون تھا. میں ایک سکون کی حالت میں تھا، ایک ایسا سکون کہ جسے میں بتا نہیں سکتا، اور کہوں کیسا سکون. پتہ نہیں زمینی سکون کی نسبت میں کس طرح بیان کروں. بہت مہربان تھے، عشق و محبت سے لبریز. جہاں تک میری نظر کام کر رہی تھی، صرف یہی نور اور یہ کھڑکیاں. میں بادلوں تک پہنچ گیا. وہ لمحے بہت لذت بخش احساس رکھتے تھے. بہت ہلکا پھلکا تھا، اس پرندے کی مانند کہ جو پرواز کرنا چاہتا ہے، البتہ ایک بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ ایک بہت ہی بڑے مقام کی جانب. برزخ سے واپسی. باتوں کے دوران دوبارہ نور کے بارے میں بات کی. کیسا نور تھا؟ ایک سفید نور کہ مجھے نہیں معلوم میں کس طرح آپ کو بتاؤں، اس کو ٹنل اور سرنگ سے تعبیر کروں، وادی سے تعبیر کروں. یہ نور آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یعنی وہ فضا کہ جس میں آپ جا رہے ہیں. نور اور ہوا آپ کے چہرے کو چھو رہی ہے. وہ موسیقی جو نشر ہو رہی ہے، وہ نور آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور آپ کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے اور آہستہ سے یہاں سے لے جا رہا ہے، بہت آرام سے، بہت ہلکا، نہ کوئی درد نہ احساس. یہ نور کس سمت سے آیا؟ کہاں تھا؟ آپ درے اور کھائی کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ بس جا رہی ہے. دوسری طرف سے آپ اس بس کو دیکھ رہے تھے کہ خود کو دیکھ رہے تھے کہ بس میں قلابازیاں کھا رہے تھے، اور دوسری طرف اپنی گزشتہ زندگی کو بھی دیکھ رہے تھے. ماضی کی زندگی، مستقبل کو کہ میں مر گیا ہوں اور ایصال ثواب کے مجلس سے. یہ نور کہاں تھا؟ یہ نور سامنے کے زاویے سے، مثلاً ایک قوس کی حالت کی گویا آسمان سے ایک نور آیا ہے، اور میں اس ٹنل میں کہ جو قوسی حالت رکھتی ہے حرکت کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سب چیزوں کو ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہوں. ہم زمان ہمیں با ہم دیگه.
یعنی نور کے علاوہ وہ ٹنل نورانی ٹنل، نورانی ٹنل، جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ 5 جگہوں پر تھے، اس وقت تشبیہ نہیں دی جا سکتی پھر بھی ہے۔ نہیں کہا جا سکتا۔ ان باتوں سے کہیں زیادہ کہ میں کہتا ہوں 5 جگہوں پر، اس پر عدد نہیں لگائے جا سکتے، پتہ نہیں، ہر جگہ۔ ہر جگہ۔ یہ میرا خیال ہے ایک بہتر لفظ ہے۔ میں ہر جگہ تھا، نہ وقت کا پہلو نہ مقام کا پہلو، یعنی اس کے لیے ہم زمان و مکان معین نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا زاویہ اور توجہ ان 5 نقطوں کی جانب تھی، یا یہ کہ آپ کی نظر کا زاویہ ہر جگہ اور ہر طرف تھا، لیکن ان 5 حصوں کی طرف آپ زیادہ توجہ دے رہے تھے؟ ان 5 حصوں پر میری زیادہ توجہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ جب میں ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، یہ نور جسے میں دیکھ رہا تھا ہر چیز سے زیادہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ سب چیزیں تھیں، آس پاس کے واقعات، بس اس وقت جاری ہے، ممکن ہے اسے آخری ضرب لگے تو کب لگے گی، تو کب یہ ضرب کھائے گی کہ میں مکمل طور پر الگ ہو جاؤں اور راحت مل جائے۔ یہ سب چیزیں گزر رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ چیز جس کے پیچھے میں جا رہا تھا ایک نور تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اپنی جانب۔ اگر میں اس پر زور دینا چاہوں تو اس داستان کا تاکیدی نقطہ وہی نور تھا کہ جس کے پیچھے میں جا رہا تھا۔ بس کے اندر جب وہ کلابازیاں کھا رہے تھے، آپ کو درد محسوس ہو رہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یعنی اس لمحے تک جب میں ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھ رہا تھا مجھے کوئی درد نہیں تھا۔ جس لمحے میں واپس آیا اور کہا مجھے واپس جانا چاہیے اور میں جسم کے اندر داخل ہوا تو دنیا کے تمام درد اس لمحے گویا میرے بدن میں آ گئے کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے درد ہے۔ ان واقعات نے آپ کی نظر میں آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے؟ کیا بتاؤں، اگر میں بہت آسانی سے بیان کرنا چاہوں، میں بہت بد اخلاق اور مغرور آدمی تھا، بہت سیدھی بات کرنے والا۔ اگر میں کہوں اس واقعے کے بعد اب میں خود کہتا ہوں شاید ایسا نہ ہو۔ میں نے کوشش کی کہ زیادہ مہربان بنوں، اپنی زندگی کے ہر لمحے سے زیادہ استفادہ کروں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے زیادہ محبت کروں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ اثر تھا جو مجھ پر ڈالا، اور میں نے اپنے اس تکبر اور غرور کو چھوڑ دیا۔ اب میں خود کہتا ہوں شاید ابھی تک ہے، پتہ نہیں۔ اس واقعے نے آپ کی نظر میں موت کے بارے میں کیا اثر چھوڑا؟ ہم نے ہمیشہ موت کو فلموں میں دیکھا تھا۔ موت کے بارے میں تصور تھا کہ کوئی ایک بڑی درانتی کے ساتھ آتا ہے اور آپ کو مارنا اور اٹھا کر لے جانا چاہتا ہے اور زبردستی آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہے، لیکن نہیں، واقعی بہت شیریں ہے اور بہت اثر رکھتی ہے۔ مثلاً آپ اپنے عزیزوں کی موت کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، اور لیکن ان کی یادیں ہیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں۔ آپ کو ان کی یاد آتی ہے کہ مثلاً اے کاش ان کے پاس زیادہ رہتے، اے کاش ان سے زیادہ ملنے کے لیے جاتے، لیکن دوسری طرف کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طرف یہاں سے بہت بہتر ہے اور وہاں وہ لطف اٹھا رہے ہیں، شیریں ہے۔ یہ میرے لیے بہت دلچسپ تھا کہ اب بہت آسانی سے اپنے عزیزوں کی موت کو قبول کر لیتا ہوں۔ جن لوگوں کو موت کے قریب کا تجربہ ہوا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بیان کریں تو انکار کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں برسوں ہو گئے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بتائیے موت کے قریب کے تجربے کو بیان نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، لوگ یقین نہیں کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے اوپر کوئی لیبل لگا دیں کہ آپ ہذیان بک رہے ہیں، یا جو چیز آپ نے دیکھی وہ خواب میں دیکھی تھی، ہذیان ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یقین نہ کریں اور آپ پر کوئی لیبل لگا دیں، آپ اسے اپنے لیے روک لیتے ہیں اور راضی نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کو بتائیں، مگر شاید ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل دل ہوں۔ ہمارے کچھ دوست ہیں کہ میں نے صرف چند افراد کو بتایا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی دلیل بھی بہت منطقی ہے، اس لیے لوگ قبول نہیں کرتے اور انہیں یقین نہیں آتا ہے۔ وہ کیوں بتائیں جب آپ بات کرتے ہیں اور آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے؟ تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ یہ بات کریں؟ اس نور کے ٹنل کے بارے میں ہمیں زیادہ تفصیل سے دوبارہ بتائیں۔ تمام لوگ خیال کرتے ہیں کہ مثلاً ہوائی جہاز کے حادثے کے وقت، اس لمحے کے جب حادثہ رونما ہو رہا ہوتا ہے، وہ شخص ایک درد برداشت کرتا ہے
اور پھر الگ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نہیں، اتفاق سے ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سب واقعات رونما ہوں، روح اتنی آگاہ ہے کہ اس واقعے کے رونما ہونے سے قبل ہماری روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ہے، روح اس جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور جسم سے الگ ہوتے ہی ایک نورانی فضا اس کے سامنے کھل جاتی ہے کہ اس نور کی ٹنل کے اندر سے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ جا رہا ہے، عبور کرنا، ایک ٹھنڈی ہوا کا چہرے پر لگنا، ایک دل نواز موسیقی سننا، اور وہ حرکت کر رہا ہے اور جا رہا ہے، اور اسی دوران یہ فکر اور سوچ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اطراف میں انجام پا رہی ہے، حال، ماضی اور مستقبل، وہ ان کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور اس نور کے اندر کہ مجھے نہیں پتا یہ نور کیا ہے، اس کو بالکل بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، بالکل بھی بیان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نور خدا ہے، نور ملائکہ ہے، نور بہشت ہے، کیا ہے، نہیں بتایا جا سکتا، لیکن ایک ناقابل بیان چیز ہے، لیکن جو بھی چیز ہے بہت ہی لذت بخش ہے۔ خیلی لذت بخش، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه۔ اس نور سے کون سی چیز آپ کو معلوم ہے اس سے زیادہ لذت بخش ہے کہ اگر آپ چاہیں اس نور سے اور اس چیز سے کہ جو لذت بخش ہے دوبارہ ملاقات کے درمیان انتخاب کریں تو آپ کا انتخاب وہ نور نہ ہو؟ میرے خیال میں خدا کی مہربان آغوش ہو کہ جو نور سے بالاتر ہے۔ میرا نہیں خیال خدا کی مہربانی سے بالاتر کوئی چیز ہوگی جس کو انسان کا ذہن بیان کرنا، یعنی یہ نور اس سے بالکل ایک درجہ ناقابل نیچے بیان ہے۔ ہے۔ وجود خدا کا حاضر ہونا، ہم خدا کی مہربانی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اب میں خود باپ ہوں، جب میرا بچہ کوئی برا کام کرتا ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، شاید ظاہر میں اس کو ایک تھپڑ بھی مار دوں، لیکن میں تہ دل سے اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر آپ اسے ضرب دے کر لامتناہی کر سکتے ہیں، ضرب دے کر لامتناہی کر دیں۔ خدا بہت ہی مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ خیلی مهربانه، خیلی مهربانه۔ بدن میں واپسی کے موقع پر بتائیے یہ کس طرح کا تھا تجربہ؟ بدن میں واپسی کا موقع، ایک لمحے میں میری والدہ کا وہ گریہ جو مستقبل میں میرے لیے کر رہی تھی اور میرے اصحال ثواب کے مجلس میں ہے، اور میرے والد کی آواز کے چلا رہے تھے محمد محمد، نیچے آ رہے تھے۔ ایک لمحے میں واپس آیا اور دیکھا یہ سفید اور نورانی ٹنل جو تھی وہ محو اور ختم ہو گئی ہے، اور میں اس طرف آ گیا ہوں، یعنی زمین کی طرف، اپنے جسم کی طرف میں نے دیکھا، اور اب مجھے نہیں پتا، میں کہتا ہوں میں جسم کے اندر داخل ہو گیا، کس رفتار کے ساتھ، ایک لمحے میں گویا میں بیدار ہو گیا، یعنی دوبارہ تمام درد میرے بدن میں آ گئے، تمام درد دوبارہ میرے جسم میں داخل ہو گئے، اور مجھے ایک عجیب احساس اس وقت ہوا۔ شما خیلی از تجربه ها رو آپ نے بہت سے تجربات، بہت سے خواب فراموش کر دیے ہوں گے، اور جو بھی واقعہ پیش آتا ہے آپ آہستہ آہستہ اس کی تفصیلات بھول جاتے ہیں۔ اس تجربے کو کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 18 سال۔ 18 سال گزر چکے ہیں، کیوں تمام تفصیلات کے ساتھ یاد ہے اور آپ نہیں بھولیں؟ اس نہ بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک معنوی اور روحانی تجربہ ہے کہ ممکن ہے ہر کسی کے ساتھ پیش نہ آئے، اور میں خود کہتا ہوں کہ خدایا مجھے تو بہت دوست رکھتا تھا کہ یہ واقعہ اور تجربہ میرے ساتھ پیش آیا، اور اے کاش کہ کس طرح کہوں اسی وقت میں چلا گیا ہوتا۔ یہ کہ میں اس دنیا میں ہوں، اس سے صرف میرے گناہوں کا وزن زیادہ ہو رہا ہے۔ میں اس وقت کے جب اس واقعے کو 18 سال گزر چکے ہیں، میں ابھی تک بس میں سوار نہیں ہوا ہوں۔ وہ ڈر اور خوف میرے اندر موجود ہے۔ اچھا، میں مادی دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، بہت فطری بات ہے، لیکن اس طرف کے بارے میں ایک آگاہی رکھتا ہوں، ایک ایسی آگاہی کہ جس کا میں نے تجربہ کیا اور میں اس کو بہت چاہتا بھی ہوں۔ شاید بعض محدود لوگوں کو میں نے اس کے بارے میں بتایا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں جلدی سے اس طرف چلا جاؤں، لیکن یہ دلیل نہیں بنتی ہے کہ میں اس دنیا میں کوشش کرنے کو ترک کر دوں اور وہاں چلا جاؤں۔ موت سے ڈرتا ہوں، کیوں نہ کہوں اس سے کہ بس میں سوار ہو جاؤں۔ نہیں، موت جب یا برحق ہے،
ہمیں جانا ہوگا، لیکن یہ کہ دوبارہ بس میں سوار ہو جاؤں، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میرے لیے ایک اچھا تجربہ تھا۔ شاید بعض لوگ کہیں نعرہ لگا رہا ہے، موت ہی تو ہے، موت کا تجربہ کتنا اچھا تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن تعمیری ہے۔ میرے لیے تعمیری تھا، اور اب مجھے نہیں پتا، شاید اس وقت بہت سے لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں میری بات کو قبول نہ کریں یا بعد میں میرے لیے اس کے نتائج ہوں، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے کہ جو پیش آئی ہے، اور میں نے بہت سے لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتایا ہے۔ آپ کی نظر میں وہاں وقت کیسے گزرتا تھا؟ میری نظر میں وقت نہیں گزرتا تھا۔ آپ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ مثلاً زمینی تعریف کے ساتھ نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یعنی ہمارے وقت اور وہاں کے وقت کے درمیان کوئی رابطہ، یعنی یہاں کے وقت اور وہاں کے وقت کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے؟ بالکل بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ دیکھیے، میں کہتا ہوں میں نے پوری زندگی پوری جزیات کے ساتھ دیکھی، لیکن یہ سب شاید زمین کے 8 یا 10 منٹ وقت میں پیش آیا تھا، لیکن میں نے ان سب واقعات کو دیکھا۔ اگر ہم چاہیں ان سب کو بیٹھ کر بتائیں تو تقریباً 23 سال کا عرصہ گزرا تھا، لیکن وہاں ان سب کو میں نے 8 منٹ میں دیکھا تھا۔ آپ نے 23 سال کی زندگی کے واقعات کو دیکھا تو کوئی چیز رہ بھی گئی؟ یعنی ان 23 برسوں کی کسی چیز کو نہیں دیکھا یا سب کو مکمل دیکھا؟ میں بتاتا ہوں، میں نے زندگی کو مکمل جزیات کے ساتھ اور اس کے اہم واقعات کو، کہ جو ہر کسی کے لیے الگ طرح کے ہوتے ہیں، مثلا آپ کی لازمی فوجی سروس ہے، یونیورسٹی جانے کا دور ہے، یہ سب چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے مکمل جزیات، دیکھیے مثلا وہ جوتا کہ جو بارش آنے سے گیلا ہو گیا ہے اور آپ اس کو جھاڑ رہے ہیں اتنی آسانی سے، اتنی حد میں کہتا ہوں کہ جزیات کو بھی دیکھا ہے۔ لیکن جب میں اس دنیا میں آ گیا، اس 23 سال کے عرصے کو میں نے 8 یا 10 منٹ کے عرصے میں دیکھا۔ وہ اچھا اور برا بھی آپ کے لیے معیار تھا، وہ کام جو آپ نے ان بالکل۔ 23 برسوں میں انجام دیا؟ میں اپنے برے کام دیکھتا تھا تو خدا کے سامنے شرمندہ ہوتا تھا۔ شاید سب سے بڑا عذاب جو میں اس وقت جھیل رہا تھا وہ برے کام تھے کہ جو میں نے کیے تھے، اس عذاب کی بنا پر کہ جس میں بعد میں مبتلا ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، اس شرم کی وجہ سے تھا کہ جو اس لمحے مجھے خدا کے سامنے ہو رہی تھی، وہ شرم ہر عذاب سے بدتر تھی۔ میں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی مہربانی کو محسوس کر لیا تھا۔ میں نے کیوں یہ کام انجام دیا؟ اس کے برخلاف ہر چھوٹا کام، ایک چھوٹی محبت، ایک چھوٹا کام کہ جو میں نے انجام دیا تھا اتنا بڑا ہو جاتا تھا اور لذت اٹھاتا تھا اور اپنا سر بلند کرتا تھا۔ میں خدا کے سامنے سر بلند ہو جاتا تھا کہ جس سے بالکل بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ کام کو جس پر مجھے شرمندگی ہوتی تھی، مثلا آپ نے ایک برا کام کیا اور آپ کے والد کو پتہ چل گیا، مثلا آپ کو شرم آتی ہے اور آپ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، والد بھی آپ سے کچھ نہیں کہتے ہیں، والد اب تک آپ کو مہربانی اور محبت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ میں ہوں کہ جو شرمندہ ہوں۔ میں کہتا ہوں مثلا میں نے کیوں یہ کام کیا؟ اب میرے والد متوجہ ہو جائیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک کوئی خطا، غلطی یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ یقیناً، جی ہاں۔ اس نے کوئی اثر ڈالا ہے کہ آپ کوشش کریں آپ کم غلطی اور خطا کریں؟ بہت زیادہ۔ میں کہتا ہوں کہ میں انسان ہوں اور دوبارہ زمین پر واپس آیا ہوں۔ ابھی چند لمحے پہلے میں نے کہا کہ اسی وقت چلا گیا ہوتا کہ میرے گناہوں کا بوجھ کم رہتا اور میرے گناہوں میں اتنا اضافہ نہ ہوتا۔ کوشش کرتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں کہ انہیں کم کروں، یعنی گناہ کم ہو جائیں۔ لیکن ان کو 100% روکا نہیں جا سکتا۔ میں آپ انسان روک ہوں، نہیں سکتے۔ معصوم نہیں ہوں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ عباس اور پروگرام برزخ سے واپسی دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ موت کے قریب کے تجربے کے بارے میں آپ کی سائنسی تعریف کیا ہے؟ موت کے قریب کے تجربے کی 2 مختلف تعریفیں موجود ہیں۔ عمومی مفہوم میں ان تجربات کے معنی میں ہے کہ افراد اس وقت یہ حاصل کرتے ہیں جب ان کے مرنے کا امکان زیادہ ہو،
اس مفہوم میں ان تمام قسم کے تجربات کو کہ جن میں مرنے کا امکان بہت زیادہ ہے، موت کے قریب کا تجربہ کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ان تمام افراد کے تجربات کے جو کوما میں چلے جاتے ہیں اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے تمام افراد کے تجربات کو کہ جو کوما کا شکار ہیں موت کے قریب کا تجربہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری تعریف میں موت کے قریب کا تجربہ ایسے تجربات کو کہا جاتا ہے جو کچھ خاص اور منفرد خصوصیات کی پیروی کریں۔ موت کے قریب کے تجربات کی ان تحقیقات کے بانی ریمنڈ موڈی صاحب ہیں۔ وہ ان تجربات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ تجربات موت کا سامنا کرنے کے وقت رونما ہوتے ہیں، لیکن موت کے قریب ہونے میں ایک اشارہ اور جھٹکا ہے کہ جو تجربات ان کے سامنے آنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ان کے لیے وہ پیرامیٹرز کے جو ان تجربات میں اہمیت کے حامل ہیں وہ معیارات اور خصوصیات ہیں کہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے بعض پیرامیٹرز یہ ہیں: روح کے بدن سے نکلنے کا تجربہ، نل میں حرکت، مرنے والے لوگوں سے ملاقات، ایک نورانی مخلوق کا مشاہدہ، اپنی ماضی زندگی کا سامنا، اور آخر میں روح کی بدن میں دوبارہ واپسی۔ بہت اہم ہے کہ ہم ان دو اصطلاحوں کے درمیان فرق کے قائل ہوں، ورنہ تحقیقات اور جائزوں میں غلطی ہوگی۔ درباره نوع تجربه تأمل بشه. آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ یک پرسش چهار ہمارے پاس 4 آپشن کا ایک سوال ہے جو ہم ہر پروگرام کے آخر میں اپنے پروگرام کے مہمان سے پوچھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خواب، خیال، یہاں یعنی بیداری اور جس دنیا میں ہم موجود ہیں، اور ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم بیدار ہیں، اور وہاں وہ حالت کہ جب آپ بدن سے باہر نکل گئے تھے، اس جگہ کو ہم کہتے ہیں یہاں۔ وہ جگہ کہ جب آپ بدن سے خارج ہو گئے تھے اس کو ہم کہتے ہیں وہاں، یعنی یہاں اور وہاں، خواب اور خیال کے درمیان ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کس کو زیادہ حقیقی سمجھتے ہیں۔ بالترتیب زیادہ حقیقی ہونے کو ہم چاہتے ہیں۔ آپ اس گلوب کو رکھیں اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر اس کی بیرونی حقیقت یا اس کی ذاتی حقیقت میں متوجہ نہیں ہوں۔ حقیقی یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے، فرض کریں کہ آپ خواب میں ایک سفید گھوڑے کو دیکھتے ہیں۔ جی، اب ایک سفید گھوڑا یہاں پر آپ کے سڑک پر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دروازے کے گھوڑا پاس کی جو بندہ ہوا، بیداری ان میں میں سے ہے، کون زیادہ یقیناً۔ حقیقی ہے؟ اچھا، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خیال اور خیالی گھوڑا، وہ گھوڑا جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ گھوڑا جو بیداری کی حالت بالترتیب میں ان میں دیکھتے ہیں۔ سے اولویت کس کو حاصل ہے؟ زیادہ جی ہاں، حقیقت ہے۔ یہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے دیکھی ہے، یا دوسرے لوگ جنہوں نے اس کا مشاہدہ یا تجربہ کیا ہے، وہ ایک خواب تھا، وہم تھا، خیال تھا، پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت بعض لوگ ہے۔ کہتے ہیں ہذیان بکرا ہے۔ ہذیان بکرائے، جی، قضاوت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے، قطع نظر اس کے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ اپنے تجربے کے پیش نظر فرمائیں کہ خواب، خیال، یہاں اور وہاں کو اس ترتیب سے کہ جو آپ کے خیال میں حقیقی تر ہو جاتی ہے، اس سیڑھیوں کے اوپر رکھیں۔ بین خواب، خواب، خیال، یہاں اور وہاں، وہ چیز کہ جو آپ کے خیال میں سب سے کم حقیقت رکھتی ہے، اس کے اوپر لکھیے۔ وہاں نیچے رکھیے کیمرے کی طرف کر کے۔ اور جو زیادہ حقیقی ہے
خیال خیال۔ تو آپ کی نظر میں خیال خواب سے زیادہ حقیقت رکھتا ہے؟ ہمارے روزمرہ کا ذہنی تصور ہے، روزمرہ کے واقعات کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے، خواب سے زیادہ حقیقی ہے۔ اور وہ جو خواب سے زیادہ یقیناً حقیقی ہے؟ بیداری ہے، یہاں کی جہاں ہم یہاں۔ ہیں۔ وہ تجربہ جو آپ کو حاصل ہوا وہ ہوگا وہاں، میری نظر میں سب سے زیادہ حقیقی ہے۔ سب سے زیادہ حقیقی۔ آپ بھی اس کو تمام جزیات کے ساتھ درک کرتے ہیں۔ یہاں آپ زمان و مکان کی محدودیت رکھتے ہیں، وہاں پر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جو چیز ہمارے پاس یہاں موجود ہے ہم تجربہ کرتے ہیں وہاں اب میں یہاں پر کہوں کہ میں آپ کو 3D میں دیکھ رہا ہوں، 3D دیکھتا ہوں آپ کی حالت کو، وہاں نہیں۔ میں آپ کو تمام زاویوں سے، حتیٰ آپ کے اندر، حتیٰ کہ جو چیز آپ کی سوچ سے گزرتی ہے، حتیٰ آپ کا مستقبل، حتیٰ آپ کا ماضی، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، اور اس سے بہت زیادہ حقیقی تر کہ جو یہاں بیٹھا ہوں۔ شاید یہ بات ہزیان طرح لگے، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو میں وہاں اپنے پورے وجود کے ساتھ درک کرتا ہوں، لا محدود پہلوؤں کے ساتھ۔ یکی از مواردی که ایک چیز کہ جس تک ہم اپنی تحقیقات میں پہنچے ہیں یہ ہے، اور اس کا نام ہم نے چند جگہ پر ہونا رکھا ہے۔ چند جگہ پر ہونا ایسی چیز ہے جسے ہم نے موت کے قریب کے بعض تجربوں میں دیکھا ہے کہ جو ملک کے اندر اور باہر پیش آئے ہیں۔ ایک تو ہم نے اسی پروگرام میں دیکھا ہے کہ جو ہمارے ہم وطن کے ساتھ پیش آیا تھا، ایک اور تجربہ اور مشاہدہ نینسی رائنز نام کی خاتون کے ساتھ جو امریکی ریاست کولوراڈو میں پیش آیا تھا سن 2014 میں۔ محترمہ نینسی رائنز امریکہ میں موت کے قریب کا تجربہ رکھنے والی ایک مشہور خاتون ہیں، اور انہوں نے اپنے بہت مشہور تجربے کو اپنی کتاب اویکننگ فرام لائٹ میں بیان کیا ہے۔ وہ ریاست کولوراڈو میں رہتی ہیں۔ 3 جنوری 2014 کو شہر میں سائیکل چلاتے ہوئے ان کا ایک گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہیں موت کے قریب کا ایک گہرا تجربہ حاصل ہوا۔ نینسی رائنز کے تجربے اور مشاہدے پر بہت سے سیمیناروں میں ماہرین اور میڈیا نے توجہ دی۔ مختلف ٹی وی پروگراموں کے دوران موت کے قریب ان کے تجربے کو لوگوں نے حیرت اور تعجب سے سنا اور دیکھا۔ یه روز آفتابی بود و من با دوچرخه از خونه بیرون اومدم و ایک بہت اچھا دن تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، میں اپنی سائیکل کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ اسی اثنا میں ایک بڑی اسٹیشن گاڑی وہاں سے چکر لگا رہی تھی، اور ایک لمحے میں نے دیکھا کہ ڈرائیور موبائل پر بات کر رہا ہے اور مجھے نہیں دیکھا۔ میں سائیکل سے گر گئی اور دائیں جانے سے بدترین شکل میں گاڑی میرے جسم کے اوپر آ گئی اور میں گاڑی کے بمپر کے نیچے چلی گئی۔ وہ چند لمحے واقعی میرے لیے چند گھنٹوں کے برابر تھے۔ میں نے گاڑی کے بمپر کو پکڑ لیا اور میں کوشش کر رہی تھی کہ اس سے الگ نہ ہوں اور گاڑی کے نیچے نہ چلی جاؤں۔ میں پوری طرح وحشت زدہ تھی، یہاں تک کہ میرا سر اور سائیکل کا ہیلمٹ سڑک کے فٹ پاتھ سے بری طرح ٹکرا گیا تھا اور میرا بائیں کندھا ٹوٹ گیا۔ وہیں پر میں سمجھ گئی کہ میرا آخری وقت ہے اور میں اب مر جاؤں گی۔ میں ایک زخمی جانور کی مانند چیخ چلا رہی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسی لمحے 27 سال پہلے ایک راکون کا واقعہ یاد آ گیا کہ جس کے اوپر سے میں غلطی سے گزر گئی تھی۔ میں جب گاڑی کے نیچے گھسیٹتی جا رہی تھی تو مجھے اس راکون سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی اور مجھے پشیمانی کا احساس ہوا، لیکن اچانک میں غیر معمولی واقعے کی طرف متوجہ ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ میں اور میرا ضمیر ایک ہی وقت میں 2 مختلف جگہوں پر تھے۔
مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ البتہ یہ چیز میرے لیے ابھی تک حیرت انگیز ہے کہ میرے وجود کا ایک حصہ گاڑی کے نیچے گرا ہوا تھا اور وہ زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میرے وجود کا یہ حصہ کہ جو میرے جسم میں تھا اضطراب اور وحشت کا شکار تھا اور زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن میرے وجود کا دوسرا حصہ میرے جسم کے باہر ایکسیڈنٹ کے پورے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میرا یہ دوسرا حصہ کہ جو سارا منظر دیکھ رہا تھا عجیب طرح سے ان تمام واقعات کے سلسلے میں پرسکون و آرام سے تھا، جبکہ یہ دوسرا حصہ بھی میں خود ہی تھی، اور میرے وجود کے اس دوسرے حصے میں ذرا سا بھی ڈر اور درد نہیں تھا۔ وہ بہت ہی پرسکون تھا، اس کی مہربان اور سمجھدار شخصیت تھی، اور اس کے باوجود کہ وہ حصہ جانتا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ دل خراش ہے، لیکن وہ حصہ اس بات سے باخبر تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کو ہونا تھا بالکل اسی طرح اور اسی لمحے ہونا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا دیکھنے والا یہ حصہ جانتا تھا آخرکار یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو ایکسیڈنٹ کے نتیجے سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ جسم کے دو حصے ہونے کی یہ حالت چند لمحے سے زیادہ نہیں رہی، لیکن میرے لیے گویا کئی گھنٹے لگ گئے۔ اما برای من انگار ساعتها طول کشید. اما نکته جالب لیکن ایک دلچسپ بات کہ جو اس کے علاوہ میں نے دریافت کی یہ تھی کہ جناب سید ہاشم حداد صاحب یہ جناب قاضی آیت اللہ قاضی مرحوم کے شاگردوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میری جو ساس تھیں وہ مجھے بہت تکلیف دیتی تھیں، اور جب میں اپنے استاد کے پاس گیا اور ان سے درد دل کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تربیت اسی خاتون کے ہاتھوں ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کرو تاکہ روحانی بلندی تک پہنچ سکو۔ ایک قسم کی برداشت کرنے کی ریاضت تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا، وہ بتاتے ہیں کہ میری ساس نے بہت ہی اونچی آواز میں برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا شروع کر دیں کہ ہمسائے سن رہے تھے، اور یہ سلسلہ جاری رہا اور میں بہت زیادہ دباؤ میں رہا۔ میں چھت کے اوپر تھا، گرمیاں تھیں اور سو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سیڑھیوں سے نیچے آیا، چھت کی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آتے ہیں اور گلیوں میں چلتے ہوئے گھر سے دور چلے جاتے ہیں بغیر اس کے ان سے پرخاش رکھیں یا حتیٰ انہیں جواب دیں۔ چھت کی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئے اور گھر کے دروازے سے باہر چلے گئے اور بیابان میں نکل گئے۔ وہ کہتے ہیں میں اسی طرح بے مقصد سڑکوں پر چلا جا رہا تھا اور اپنی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ اسی اثناء میں اچانک میں نے دیکھا کہ میں ایک سے دو ہو گیا ہوں۔ ایک سید ہاشم ہے کہ جس کی ساس اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور اسے برا بھلا کہتی ہیں، اور دوسرا میں ہوں جو بہت اعلیٰ مجرد اور محیط ہوں، اور ان کی گالیاں مجھ تک بالکل بھی نہیں پہنچ رہی ہیں، اور اس سید ہاشم کو گالیاں ہی نہیں دے رہی تھیں اور برا بھلا نہیں کہہ رہی تھیں، بلکہ وہ دوسرا سید ہاشم تھا کہ جسے برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ اور یہ سید ہاشم کے جو اب میں خود ہوں، نہ صرف مجھے گالیاں نہیں دی گئیں بلکہ اس نے جو بھی گالیاں دیں، برا بھلا کہا، اس تک یعنی مجھ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ میں متوجہ ہو گیا کہ چند جگہ پر موجود ہونے کا واقعہ اس وقت رونما ہوتا ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ جسمانی یا روحانی دباؤ کا شکار ہو جائے۔ یعنی ایسی حالت ہے کہ سید ہاشم حداد جیسے شخص کے لیے وہ توہین ممکن ہے، ٹرک کے نیچے کچلے جانے سے زیادہ سخت ہو اور وہ برداشت کرے۔ یہ حالات اس کے بدن سے باہر رونما ہوتے ہیں، یہ کہ کون سی چیز بدن سے خارج ہوتی ہے، کیا روح ہے، کیا برزخی جسم ہے، کیا نفس ہے، کیا کوئی بھی اور چیز۔ ایسا مطلب ہے کہ جو اس پروگرام کے ماہرین کے ذریعے پیش کیا جا سکے، اور ہم لوگ کریں گے۔ خدمت شما ارائه میشه.
جس طرح کہ میں متوجہ ہوا ہوں، ہمارا برزخی بدن، روح کسی بھی مرحلے میں برزخی بدن سے الگ نہیں ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اور یہ مادی بدن ہے کہ جو کسی وقت الگ ہو جاتا ہے یا واپس آتا ہے۔ ایسا ہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا پیش آتا ہے۔ ایک قالب میں کہ جو قالب ہے، ایک بدن میں کہ جو اسی بدن کے مانند ہے، جسے بدن مثالی کہتے ہیں۔ اسی لیے مثالی کہتے ہیں کیونکہ اسی بدن کی مثال ہے۔ اس بدن کے ساتھ وہ بدن بھی، میں نے عرض کیا ابھی البتہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں اس بدن کے لیے ہیں، اس بدن نے اس کو محصور کر رکھا ہے۔ بعض جہاز سے وہ بدن بالکل اسی بدن کی طرح ہے، شاید قد اور جسمانی ساخت اور رنگ و بو، مزہ اور جنسیت وغیرہ کے لحاظ سے۔ برزخ میں کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے کہ جو ہمارے ہمسائے میں رہتا تھا۔ اس کا اہم فرق یہ ہے کہ وہ بدن کمیت نہیں رکھتا ہے، ہمیشہ ہم کہتے ہیں وزن، کمیت کا مادہ، کمیت کا مادہ، فزیکل کمیت، وہی کمیت نہیں رکھتا۔ چونکہ کمیت نہیں رکھتا اس لیے پرواز کر سکتا ہے۔ شاید آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا یہ چیز، بلندی سے نیچے آدمی گرتا ہے، پرواز کرتا ہے زمین کی طرف۔ جس کو بالکل تیرنا نہیں آتا وہ بڑی آسانی کے ساتھ پانی میں تیرتا ہے۔ وہ بدن اس طرح کا ہے، کمیت نہیں رکھتا، زمین کی طرف کھینچے چلا آتا ہے، پرواز کرتا ہے، ایک لمحے میں دنیا میں اس جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بعض جہات میں نے عرض کیا، بعض جہاز سے بدن کی خصوصیات رکھتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ زمانی اور مکانی محدودیت نہیں رکھتا۔ وہ بدن اپنے آپ کو وسعت دے سکتا ہے، وہ بدن وسعت پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ محیط ہونا، وسعت، اور جی ہاں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے، دوسری جگہ پر بھی ہے، یہ بدن ایسا نہیں ہے، یہاں پر ہے تو اس کے ساتھ کمرے میں ہے، اس کے ساتھ کمرے میں نہیں ہوگا۔ وہ بدن یہاں پر ہونے کے ساتھ ساتھ وسعت پیدا کرتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں تجربہ ہے۔ جی ہاں، اس لیے برزخی بدن طاقت رکھتا ہے۔ خرم آن روز کز این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم وز پی جانان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. اور آخر میں آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور خدا کی مہربانی اور رحمتیں آپ پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں. از همیشه.